کہ آج کل یہ چیز بھی بہت ہوتی ہے, آج کل کیا ہے, میں نے دیکھا یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے کہ ٹین ایج میں آپ اپنے ماں باپ سے بہت ساری باتیں چھپانے لگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یا تو آپ کو بہت ڈانٹ پڑے گی یا پھر آپ کے ماں باپ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. فریدہ باپ, جب آپ کے بچے ٹین ایج میں تھے تو آپ اس چیز کو کیسے میک شیور کرتی تھی کہ میری اتنی اچھی ان کے ساتھ ہلکی سی دوستی ہو جائے کہ مجھ سے کوئی بات چھپائیں نہ؟ کیا کرتی تھی آپ؟ میں ایکسکیوز میں ہر وقت انہیں کہتی تھی کہ میں بھی اور شبیر بھی, یہ ہم دونوں کا کام تھا. وہ کہتے تھے کچھ بھی کر کے آ جاؤ نا, کچھ بھی برا بھی اللہ معاف کرے, لیکن ہمیں آ کے بتانا ہے. تو میں بھی یہی کہتی تھی. تو بیٹے میں اتنا اثر نہیں آیا, لیکن بیٹی مجھے ہر بات بتاتی تھی. بیٹی میرے آج تک مجھے میری اس طرح اس نے میری باؤنڈنگ ہے کہ کوئی بھی چیز پسند کی ناپسند کی چیزوں کی, رشتوں میں جو بھی کچھ ہوا تھا تو اس سے سب کچھ ایوری تھنگ مجھے بتاتی تھی. بس یہ ہے. تو میں نے ان کو ایسا شروع سے رکھا. تو بچی کو ذرا زیادہ بیٹیوں میں ہوتا ہے, بیٹا بھی بتاتا ہے لیکن بیٹا تھوڑا سا نہیں پھر آپ یہ کریں گی. تو وہ میں تو خیر نہیں کرتی, باز آتی تھی میں تو پھر بھی کرتی تھی, لیکن یہ شبیر کا کام زیادہ ہے. وہ کہتے تھے بہت آرام سے کہ بیٹا میں کچھ نہیں کہوں. تو وہ جس طرح کہتے تھے مجھ سے تو وہ نہیں, میں نے کوئی اس میں اتنا کام نہیں کیا, بیٹی پہ کیا, شبیر نے زیادہ کیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ہم اپنے بچوں کی لڑکوں کی ایسی پرورش کیوں کرتے ہیں جس میں ہم لڑکوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ویک سائڈ ہے نا اس کو ہمیشہ چھپا کے رکھنا ہے, اس کو دبا کے رکھنا ہے, اور کہیں پہ سے تمہارے کوئی فیلیئرز ہوں, کہیں تمہیں لگے تم ویک پڑ رہے ہو جہاں پہ تم بالکل اسٹرانگ, تو وہ لوگوں کو نہیں بتانا. نہیں بتانا ہے, کیوں نہیں بتانا ہے, اس میں سارے لوگ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. جیسے بچوں کو بھی لڑکوں کو منع کرتے تھے رو مت, مرد بنو. پھر رونے کا مرد سے کیا تعلق ہے؟ ہاں ایموشنز تو ہوتے ہیں سب کے پاس, رونا تو حیات ہے. آپ دنیا میں جب آتے ہو تو آپ روتے ہو, آپ نہ رو تو ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ بچہ رویا کیوں نہیں ہے, تو وہ تو حیات ہے. ہاں تو یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا بچوں کو آپ نہیں پڑھ رہے, بس یہ کہا ضرور کہ آپ صحیح پڑھ لو, ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ A+ آؤ, پڑھ لو جو ہم محنت کر رہے بس اتنا کرو, اور جو کام کرو باہر کچھ بھی تو آؤ. میں ابھی جیسے آپ کو یہیں بیٹھ کے بتا رہی ہوں چینل پہ بیٹھ کے کہ میرا بیٹا اتنا شیئر نہیں کرتا جتنا بیٹی کرتی ہے. تو یہ ہے, لیکن کبھی کبھی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ پریشان ہوگی, بڑی پریشانی ہوگی. ہاں اس لیے بیٹا نہیں کرتا. تو یہ باتیں ہم بتا رہے ہیں سب کو. اگر وہ پڑھ نہیں رہا تو میں بتاتی ہوں کہ یہ تو نہیں, بیٹی میری صحیح ہے, یہ پڑھاکو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ارے بھائی نہیں یشمیرا کو دے دو یہ سب کچھ, یہ شور مچائے گا ایسے. تو یہ سب کے ساتھ میں ایسا شیئر کرتی ہوں. کیوں یہ ٹین ایج کیوں ان کو ڈر ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری بات انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں, آپ سب پیرنٹس ہیں, کہ میں اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور وہ میرے سے جھوٹ نہیں بول سکتا. ہمیں شکل پہ نظر آ جاتا ہے. تو اگر اس نے میرے سے بات چھپانی ہوتی ہے نا, وہ میرے سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا اور ہم ہنستے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا چھپا رہے ہیں میرے سے, رائٹ. اور وہ تو صرف میرا بھائی ہے. ماں باپ کے سامنے تو جس دن سے آپ پیدا ہوتے ہیں آپ چلنے سے پہلے ہے نا, تو اگر آپ کا بچہ آپ سے جھوٹ بولے آپ کو 100% پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے. تو وہ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا, وہ ماحول کریٹ کرنا جہاں وہ بچہ آ کر آپ کو بات بتا سکے اپنے ٹائم پہ. بیکاز اگر میں نے کبھی اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بولا ہے چھوٹے موٹے کہ ہاں کھانا کھا لیا 15 منٹ میں گھر آئیں گے, ان کے ٹون سے مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, تو میں نے جھوٹ فائدہ ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کا, پتا لگ جاتا ہے. ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیا فائدہ ہے. لیکن کیوں یہ جو بچے کچھ جگہوں پہ پتہ نا کہ بچوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ماں باپ سے ڈانٹ نہ پڑے, یہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. مجھے لگتا ہے میری بس ہماری شاید جنریشن آخری میں کوئی ٹینشن ہوتی تھی کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ وہ ان کو کمفرٹ زون دیا ہوتا ہے. ہاں کمفرٹ دینا ہوتا ہے, بہت ضروری ہے کمفرٹ دینا کہ ہم جو میں کر لیتی ہوں, میں تو غلط اپنی بات بتا رہی ہوں کہ اچھا تم نے ہی کچھ کیا ہوگا, تو وہ پھر کیا وہی بچہ کیا. ہاں اس کے اندر وہی ہوتا ہے کہ کچھ گھر ہیں اینڈ وہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا سا جھوٹ بولے یا کسی کا کسی کا قتل کر کے آ جائے نا, جتنا بھی بڑا یا چھوٹا کرائم ہو, دونوں پر اگر مار پڑنی ہے نا بچہ بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے, بولتا ہے ویسے ہی مار پڑنی ہے, جو کرنا ہے کرو, اور پھر نہیں بتائیں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل, جب آپ کا بچہ گھر میں کوئی چیز توڑ بھی دیتا ہے نا تو آپ اس کو اتنا مت ڈانٹیں کیونکہ اس کو لگے گا یہ میں نے غلط کام کیا تو مجھے ماں سے چھپانا ہے. تو اگر وہ کوئی چیز کرے تو اس پہ کہتے کیا ہوا تم ٹھیک ہو, تو کوئی ایسی کوئی چیز ہو تو مجھے بتانی. تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہیں جہاں سے آپ ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ فوزیہ موجود ہے کالر پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوزیہ, مجھے آپ سے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے کے بارے میں بات کرنی ہے, جو آپ نے پہلے پارٹ میں بات کی تھی کہ لوگ باتیں چھپاتے ہیں
شادی چھپائی جاتی ہے, بچوں کے رشتے یا بچوں کی پیدائش وغیرہ چھپائی جاتی ہے کہ نظر لگتی ہے. تو میں نے اس بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ایک حقیقت ہے, اسلام میں بھی اس کا تصور ہے کہ آپ اپنی باتیں چھپائیں, اپنی چیزیں چھپائیں, لیکن اس میں ایک چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے جس سے شاید آپ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ اگر کوئی گیدرنگ ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اس گیدرنگ میں کوئی بد نظمی ہو جاتی ہے, شادی ہے یا بچے کی سالگرہ ہے, واٹ ایور کچھ بھی ہے, تو اس میں ایک ہی بندے پہ یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ 100 میں سے کس کی نظر لگی ہے, لیکن ہم لوگ کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں, 1 یا 2 بندوں کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں کہ اسی کی نظر لگی ہوگی, اسی نے ایسا کیا ہوگا, اور زیادہ تر وہ سسرالی رشتہ دار ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں. اگر بہنیں اور دیورانیاں جٹھانیاں نندیں ایک جگہ اکٹھی ہوں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری بہن کی نظر لگ گئی یا ہمیں اس سے کچھ چھپانا چاہیے تھا. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ نند کی نظر لگ گئی, جٹھانی کی نظر لگ گئی یا ساس کی لگ گئی. باتیں بھی انہی سے زیادہ چھپائی جاتی ہیں. نظر لگنے پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا, نہ کسی کے ماتھے پہ چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسی کی نظر لگی ہے. یہ چیز بھی اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو الزام یا بہتان میں آ جاتی ہے. یہ بھی بہتان میں آ جاتا ہے کہ آپ خواہ میں کسی کا نام لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس شخص کو اس چیز سے کوئی غرض ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کیا گیدرنگ ہے, کیا خوشی ہے, کیا غمی ہے, ہر کسی کو غرض نہیں ہوتا. اور آج کل کے زمانے میں تو جہاں پر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, تو اگر کوئی کسی کی گیدرنگ میں شرکت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے کوئی بدنظمی ہو جاتی ہے, تو کائنڈلی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ کسی ایک کا نام لے کر کسی کو بھی ٹارگٹ مت کیا کریں کہ یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں گنہگار آپ خود بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہماری اپنی خود کی لگتی ہے سب. میں ایگزیکٹلی بھی کہنے لگی تھی جب میں بہت خوش ہوتی ہوں پہلے ماں باپ کی لگتی ہے. میری امی کی نظر, آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. جیسے کبھی کہہ دیا کہ اف نال تم کتنے کیوٹ لگ رہے ہو, تو امی کہتی ہیں فوراً ماشاءاللہ تو کرو. ماں باپ کی نظر لگتی ہے سب سے پہلے. میں تو اپنا شیشہ دیکھ کے کہہ دیتی ہوں کتنی پیاری لگ رہی ہوں, پھر گر جاتی ہوں. یہ واقعی جس دن ہم بہت خوش ہوں, مجھے اب یاد پڑتا ہے جب بچپن میں ہم بہت زیادہ ہنس رہے ہوتے تھے نا کلاس میں, اب روئیں گے, اللہ اللہ اتنا ہنس لیا تو رونا, روئیں گے, امی کہتی ہے اب روئیں گے. اور واقعی وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ ہم کیوں بات کر رہے ہوتے تھے. تو آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ کبھی کبھی اپنی بھی نظر انفیکٹ اپنی زیادہ لگتی ہے. میں بھی جب کبھی اپنے بچوں کو بہت دل بھر کے دیکھ رہے ہیں تو ایک دم ہوتا تھا کہ اسی وقت چوٹ لگ جاتی, گر جاتا ہے یا کچھ بھی, تو وہ پیار کی نظر لگتی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہم نے اگر کبھی کوئی کام شروع کرنا ہو, ہم نے کوئی ویزا اپلائی کیا, ہماری کوئی اچھی نوکری لگنے والی, ہمارا کوئی رشتہ ہونے والا, تو ہم اپنی بہنوں کو زیادہ بتائیں گے, ہم اپنی دیورانیوں, اور کیونکہ وہ واقعی رشتہ جو ہے نا وہ کمپٹیشن کا رشتہ بھی ہے, ہم وہاں پہ ذرا بتاتے ہوئے تھوڑا بہت ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کے بھی بچے ویسے ٹین ایج میں ہوں گے, تو آپ نے ویسے کیسے میک شیور کیا تھا کہ بچے کوئی چیز چھپائے نا؟ میرے بچے ٹین ایج میں نہیں ہے, میرا بچہ شادی شدہ ہے. لیکن جب وہ ٹین ایج میں تھے تب, ہاں ماشاءاللہ آپ خود ٹین ایج لگ رہی ہیں. ٹین ایج یہ بات چھپانے والی تھی, میرے بچے ایکچولی جس زمانے میں وہ ٹین ایجرز تھے تب بچے بہت اچھے ہوتے تھے. بالکل اب بچے تھوڑے سے بدل گئے. صحیح, بالکل. میرے 2 بڑے بچے تھوڑے سے بہت ٹیڑھے. میرے 2 بڑے بچے جو ہیں وہ اس ایج گروپ کے تھے, ماشاءاللہ they're in their 40s. وہ ایج وہ تھی کہ اماں میں یہ کر لوں, اماں میں یہ کر لوں, اماں میں نہانے چلا جاؤں, ہاں بھائی نہانے چل جاؤ, اس میں مما سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے. سو وہ آج تک بہت اچھے بچے ہیں. بٹ تیسرا جو ہے وہ تھوڑا سا, ہاں وہ آج کل کے زمانے کا بچہ ہے, اس کی سوچ ذرا آج کل کے زمانے کی ہے. بٹ ایون دین سیئنگ کہ تینوں بچے ماشاءاللہ میرے بہت اچھے تھے, اور ان کو پتا تھا کہ ان کو کس وقت کیا بات کرنی ہے. مطلب مجھے کبھی ان کو پہلے ہم آنکھیں دکھاتے تھے نا, آنکھیں مجھے کبھی ان کو دکھانی نہیں پڑی. ہاں, اور میرے ہسبینڈ کیونکہ وہ لائر ہیں, وہ صبح جاتے تھے رات کو واپس آتے تھے. ہماری امی بھی ہمیں سے دیکھتی تھی نا, تو ہماری روح اسی وقت آسمان پہ کھڑی ہو جاتی تھی, سامنے کھڑی ہو کے ٹاٹا بائے بائے کری ہوتی تھی. اور ان کا یہ تھا کہ مغرب سے پہلے کوشش کیا کرو کہ گھر آ جایا کرو. وہ جس طرح ہم پلے بڑے کہ بھی مغرب کے بعد نہیں نکلنا. لیکن ظاہر ہے وہ تھوڑا سا کیونکہ لڑکے تھے, گروئنگ ایج تھی, ان کو ظاہر ہے نکلنا ہوتا تھا, تو نکلتے ضرور تھے. اور بٹ مجھے ہر ایک سیکنڈ کی خبر ہوتی جس پہ وہ لوگ بیچارے شرمندہ ہوتے تھے کہ اماں یار کسی کی ماں باپ کا فون نہیں آتا, آپ ہی ہر 2 منٹ بعد فون کرتی رہتی ہیں, تو چل کریں. بٹ ظاہر ہے
it's our duty to know where our kids are اور کیا ان کی environment ہے, کن میں وہ بیٹھ رہے ہیں, کن میں وہ اچھا آپ کا بھی تو بچہ ابھی ٹین میں انٹر نہیں ہوا نا؟ نہیں, he is 9. ابھی 9. تو ابھی سے اس کو ابھی تو وہ بہت اچھا بچہ ہے, وہ اتنا زیادہ بتاتا ہے کہ میں کہتی ہوں بس کر دو, زیادہ نہ بتاؤ ابھی. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں وہ پہلے اپنے باپ کو سب بتاتا ہے, because he picks him from school, you know. تو وہ اپنے ابا کو سارا کچھ بتاتے ہوئے آتا ہے, پھر گھر آتے آتے وہ ٹارگیٹ میں ہوتی ہوں, اماں آج یہ ہوا, this happened and this happened, he hit me, I hit him back. تو ابھی تک تو وہ والا حساب کتاب ہے. لیکن when I come to my childhood تو میں ابھی بھی اپنی اماں کو سب بتاتی ہوں, ایک ایک چیز, in the sense کہ you know امی یہ ہو گیا. I'm not that close to my sister, I'm very close to my mother. تو امی سے ساری ڈسکشن کرنی ہے, جو بھی منہاج کو پسند کیا, شادی کی, whatever, وہ سب امی کو پتا تھا, بہن کو نہیں پتا. نو, بہن از لائک دا بڑی بہن نا. تو وہ اور وہ چگل خور بھی ہے تھوڑی سی نا. اچھا یہ میں نے ویسے واقعی دیکھا ڈاکٹر صاحب بھی, یہ میرے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ آپ بہن بھائی سے کبھی کوئی بات ایسی کر دیں, اس کے بعد بہن بھائی کو جہاں پر آپ کو بلیک میل کرنا ہوتا تھا وہ وہاں امی کو وہ میں ابھی بتا رہی ہوں امی کو, اور وہ اس پہ آپ ساری عمر بلیک میل ہوتے ہیں. نہیں وہ دوسرا فون اٹھا کے نا وہ کانورسیشن بھی سنتی تھی میری کہ کس سے بات کر رہی ہوں, کیا ہو رہا ہے. پھر جب اس کی شادی ہوئی تب میں آزاد ہوئی, سکون میں شکر ہے بھائی گئی. لیکن ہاں شی واز ویری اسٹرکٹ, مائی سسٹر واز ویری اسٹرکٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری بڑی بہن کی بات ہو رہی ہے. ساری بڑی بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں. بھائی بھی بڑا cool ہے. کتنا ڈفرنس ہے بڑی بہن سے؟ 6 سال کا. ایگزیکٹلی 6 ایئرس. تو وہ بہت خطرناک ہے. امی نہیں تھی, فون چیک کرنا, کپڑے کیا پہنے, یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے, یو نو اس طرح سے. وہ میک اپ نہیں لگانا, بیکاز امی نے اس کے اوپر سختی کی, اس نے میرے اوپر سختی کی. تو یو نو وی آل ور ویری کلوز ٹو وہ اپنا سارا. اچھا مجھے یہ بات بتائیں ڈاکٹر میز, ویسے کتنی خوفناک بات ہے کہ اگر بچے ماں باپ سے وہ بانڈ شیئر نہ کرے. جیسے اگر میں اپنے ماں باپ میں, مجھے لگتا ہے میں اپنے فادر سے بہت کلوز ہوں, اور اماں باپ کی ایک ہیلو بھی پہچان جاتے ہیں کہ میرا بچہ کتنا پریشان ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ یہ بانڈنگ نہ, اور آج کل کا ٹائم جس میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے ٹراماز ہیں. میری ایک دوست ہے, اس کی بیٹی ماشاء سے 7-8 ایئرس کی ہے, اس کا اپنی ماں سے کہتی کہ میرا آپ سے ٹراما یہ کہ آپ نے مجھے بچپن میں چینی نہیں دی, آپ نے مجھے ان کینڈی سے ڈپرائیو رکھا. سو یہ اس بچی کا, ابھی آپ دیکھیں بچوں کے ڈفرینٹ قسم کے ٹراماز ہیں. تو اگر بچے اپنے ماں باپ سے ایسی چیزیں چھپائیں گے تو یہ آنے والی جنریشن ہماری کتنی ٹرامیٹائز ہوگی. میں 2 طریقے بتاتا ہوں. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کے بچے آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کر رہے ہیں. ایک ٹرم ہوتا ہے کمیونیکیشن میں, اس کو کہتے ہیں ریپو. ریپو کا مطلب رشتہ. ویسے تو آپ کا خون کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ, مگر ایک خاص لیول پہ ریپو بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے 2 طریقے ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ کا بچہ جو ایکٹیویٹی پسند کرتا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہے, کرکٹ کھیل رہا ہے, میں چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں, یا وہ ٹوائز سے کھیلتا ہے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. آپ بھی ٹوائز کے ساتھ اسی طرح, ڈنکی کار سے بچے کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ آدھا 1 گھنٹہ اس میں اتنے انوالو ہو تو بچے کی دنیا میں آپ چلے جائیں گے, تو بچے کے ساتھ آپ کا ایک خاص ریپو ڈیولپ ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, بچہ جب 8-9 سال کا ہوتا ہے تو رات کو جب وہ سو رہا ہو اس وقت اپنی کوئی بات ایسی شیئر کرے کہ یہ سیکرٹ ہے, چاہے وہ آپ بنا لیں اپنے ذہن کے اندر, دے میں ناٹ بی ٹروتھ, مگر ایسی بات کہ بیٹا تمہیں خاص بات کسی کو نہیں بتائی. یہ اوپن دا گیٹ, آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ دیکھو میں شیئر کر رہا ہوں اپنی سیکرٹ. آپ یہ نہیں کر رہے کہ تم بھی شیئر کرو, مگر سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ چونکہ یہ شخص اپنی سیکرٹ شیئر کر رہا ہے تو آئی مسٹ آلسو شیئر مائی سیکرٹس وتھ ہم آلسو. تو اب آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے تمام باتیں شیئر کرے گا. اور یہ چیز ہم آج کل بہت مس کر رہے ہیں ماں باپ. جس وقت نیند کا وقت ہوتا ہے اور بچہ سونے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ لمحے آپ نے بستر کے پاس بیٹھنا ہے, اور اس وقت آپ جو بات بھی کرتے ہیں, بیسیکلی کہتے ہیں پری سلیپ ٹائم ہوتا ہے, جس وقت غنودگی بھی ہوتی ہے مگر جاگ بھی رہا ہوتا ہے, اس وقت مستیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں, مستی بات, اس وقت فلٹرز جو ہوتے ہیں نا کانشیس لیول کے, وہ کام نہیں کرتے. تو آپ اگر کوئی ایسی بات کہیں گے تو وہ چانسز ہے کہ وہ سیدھا اس کا مائنڈ جو ایکسیپٹ کر لے گا, اور وہ آہستہ آہستہ اس کی گروتھ میں, اس کی پرسنالٹی میں بہت بڑا چینج آئے گا. اب ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہوتا ہے, بچہ کمرے میں کیا کر رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں پہلے زمانے میں اماں لوریاں سنایا کرتی تھی بچوں کو بیٹھ کر, رائٹ, کہانیاں سنایا, آپ نے بھی سنی ہوگی, میں نے بھی, میرے ماں باپ, میری ماں نے بھی سنائے گی. اب وہ چیز نہیں رہی ہماری. تو بچوں کے ساتھ ہمارا وہ ریپو ڈیولپ نہیں ہوتا, کیونکہ اب جو دور ہے یہ عجیب و غریب. یہاں اکثر بچے اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں.
मैं आपको हकीकत बताता हूँ, उनके लिए उनका दोस्त इज मोर इम्पोर्टेंट देन माँ बाप। वो अपने दोस्त में कन्फाइड करेगा जो स्कूल में या क्लास में उसके साथ, माँ बाप के साथ नहीं करेगा। तो इस वक्त माँ बाप को चाहिए कि इस तरह की रेपो डेवलप करें अपने बच्चों के साथ कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं वो माँ बाप को अपना राजदार समझ के शेयर करें। असल में ये रिश्ता एक्चुअली फोन ने भी टेक ओवर कर लिया ना जी। सोशल मीडिया और फोन ने सोशल बिल्कुल मीडिया और ये लेकिन फोन और आपने जैसे माँ बाप की बात की, तो माँ बाप को क्योंकि अब इतना ट्रिकी टाइम है ना, तो उनको अपने पेरेंटिंग की चीजें भी चेंज करनी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करते। हाँ, क्योंकि अब ये देखने कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें उनकी डिप्रेशन जो है वो ट्रिगर करी। अच्छा, जरा बच्चों से हट के